السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ دن ہیں گنتی کے، جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو پس وہ گنتی کرے دوسرے دنوں میں۔ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ فدیہ دیں کھانا مسکین کا۔ اگر تم خوشی سے نیکی کرو تو وہ بہتر ہے، اگر تم روزے رکھو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے ہے اگر تم جانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ سورۃ بقرہ دوسرا پارے کا یہ 7واں رکوع ہے جس کی یہ ابتدائی 2 آیات مبارکہ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، شعبان جو ہے وہ بالکل آخر کو پہنچا ہے۔ مغرب کے بعد دیکھنا ہوگا کہ چاند نکلا ہے یا نہیں۔ اگر چاند نظر آیا تو شعبان ختم ہو جائے گا، رمضان المبارک کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اگر چاند نظر نہ آیا تو اتوار والے دن 1 رمضان ہے اور پہلا روزہ اتوار والے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سارا نظام دنیا کا بنایا اور اس کے اندر چاند اور سورج کو رکھا ہے۔ سورج بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر جو بہت سارے احکامات رکھے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے۔ سورج کے ساتھ احکامات کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مشرق کی جانب روشنائی ظاہر ہوتی ہے، اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ طلوع آفتاب سے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو مشرق کی جانب سفیدی سی ظاہر ہوتی ہے، اس سفیدی کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی روزے کا وقت
شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ نماز فجر کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ نہیں، سورج کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب دوپہر ہوتی ہے اور سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے، اور پھر جب ایک طرف ڈھلتا ہے تو اس کے ڈھلنے کے ساتھ ہی نماز ظہر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ نماز ظہر کا تعلق بھی سورج کے وقت کے ساتھ ہے۔ اور جب سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف جانب جاتا ہے تو چیزوں کے سائے جو ہیں وہ مشرق کی جانب ہوتے ہیں، اور اگر کسی چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے جتنا اس کا سایہ بنتا ہے، مثلا بالکل چٹیل میدان ہے، وہاں ایک چیز کو گاڑا گیا، اس کی اونچائی تھی 3 فٹ، اب وہ جو 3 فٹ ہے اس کا سایہ ڈبل ہو جائے یعنی 6 فٹ ہو جائے گا، تو یہ کہا جائے گا 2 مثل جو ہے وہ سایہ ہو گیا۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ اب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے گا اور مغرب کی جانب جو ہے وہ سورج نظر نہیں آئے گا، اور پھر اس کے بعد وہاں لالی سی نظر آئے گی، سورج نہیں ہوگا، غروب آفتاب کے ساتھ ہی نماز مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب مغرب کی جانب جو سرخی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور سفیدی بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد تاریکی بن جائے گی، تو پھر کہا جائے گا کہ اب عشاء کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ علی ھذا القیاس یہ اوقات نماز، ان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات نے سورج کے ساتھ رکھا ہے، اور اس کو ہم سورج کے ساتھ جو ہے وہ حساب کرتے ہیں۔ لیکن اور جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں، مثلا روزہ، مثلا زکوٰۃ، مثلا حج، اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ 9واں مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، چاند کا جب 9واں مہینہ کا چاند کے کیلنڈر کے لحاظ سے جب 9واں مہینہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فریضہ جس کو روزے کہا جاتا ہے وہ روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے شوال ہے اور ذی قعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے، یہ 3 مہینے ایسے ہیں، ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور تیاری کی جاتی ہے حج کی۔ اور 12ویں مہینے کے اندر جس کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ حج جو ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اس کا سال کے بعد جو حساب کیا جاتا ہے تو جنوری فروری کے ساتھ نہیں، بلکہ چاند کے مہینوں کے ساتھ حساب کرنا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ شعبان کا مہینہ یا رجب کا مہینہ، یا جس طرح عام طور پر ہم رمضان المبارک کا مہینہ رکھتے ہیں، تو یہ چاند کے مہینوں کے لحاظ سے زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جو احکامات چاند کے ساتھ رکھے ہیں، اور بہت سارے وہ احکامات ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ، روزمرہ زندگی کے اندر جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، تو پھر اس وقت بھی چاند کی ابتدائی تاریخ کو اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر 4 مہینے 10 دن عدت یہ چاند کے حساب کے ساتھ ان کو کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ چاند کے مہینے جو ہیں مختلف موسموں کے اندر آتے ہیں۔ کبھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ شدید گرمی کے اندر آتا ہے، ہم نے اس کو شدید گرمی کے اندر بھی دیکھا ہے، فل اے سی چل رہے ہیں اور پنکھے چل رہے ہیں، اور سحری کے وقت جو ہے ٹھنڈی چیزوں کا ٹھنڈی لسی کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور افطاری کے ساتھ جو ہے وہ ٹھنڈے مشروب کا استعمال کیا جا رہا ہے، انتظام کیا جا رہا ہے۔ سخت شدید گرمی کے اندر ہم نے روزوں کو دیکھا، اور اس کے اندر بھی لوگوں نے روزوں کو رکھا ہے۔ اور اب یہ سردی ہے، اور یہ تقریباً اچھی خاصی سردی ہے، اور شدید سردی کے اندر بھی ہم نے روزوں کو دیکھا ہے۔
اب جیسے جیسے سال گزریں گے تو یہ روزے جو ہیں وہ شدید سردی کے اندر آئیں گے، اور یہ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے موسم بہار بھی دیکھا کہ نہ اتنی زیادہ سردی ہے نہ اتنی زیادہ گرمی ہے۔ یہ رمضان المبارک جو ہے وہ موسم بہار کے اندر آتا ہے۔ خلاصہ کلام کا کہ یہ جو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے، کیونکہ زیادہ احکامات جو ہیں وہ اس چاند کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ 9واں مہینہ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو بالکل اس کی آمد ہے، اور شعبان کے آخری دن ہیں، اور اس کے بعد جو ہے رمضان المبارک آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے بنایا ہے۔ 11 مہینے آدمی اپنی دنیا داری اور دیگر معاملات کے اندر رہتا ہے، تو اللہ نے ایک مہینہ دیا، ذرا اپنے کو منظم کر لو، کہیں سستی ہے اور کہیں کاہلی ہے اور کہیں عبادات اور معاملات کے اندر فرق ہے۔ اب رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر عظیم، یہ بڑا مہینہ ہے، شہر الصبر، یہ صبر والا مہینہ ہے، شہر المواسات، یہ غم خاری والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب اب آ گیا، ذرا اپنا محاسبہ کر لو، اس کے بارے میں غور اور فکر کر لو کہ میں نے اس مہینے کو کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ گزارنا ہے۔ دیکھو ہم مادیت کے اندر یعنی ظاہری زندگی اور ظاہری حالات کے اندر اتنے منہمک ہو گئے، اتنے ہم ظاہری حالات کے اندر جو ہے مصروف اور مشغول ہو گئے، اب جو اس کے علاوہ حالات اور معاملات ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہی نہیں ہیں۔ جو چیز نظر سے آتی ہے، جو دکھتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں بس یہی چیز ہے، اور جو چیز دکھتی نہیں ہے اس کے بارے میں ہمارا ذہن اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا ذہن ہونا چاہیے ایک مومن کا۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا اور دنیا کا ساز و سامان اور پیسہ اور رونق یہ ہمیں نظر آتی ہے، تو ہم نے اپنی زندگی کو اسی کے اندر گما دیا، اور ہمارا گیڑا اور ہمارا گھومنا اور ہمارا اٹھنا اور ہمارا بیٹھنا اور ہمارا چکر اسی کے اندر ہے کہ کسی طرح ہمیں دنیا مل جائے اور پیسہ مل جائے، اس پر ہم جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہمارے بچے، یہ نوجوان جو دوسرے ملکوں کے اندر جاتے ہیں ڈنگی لگا کر، اپنی جان کی بازی لگا کر، مقصد کیا ہے؟ آخرت کو بھول گئے کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اور یہ زندگی بڑی عارضی زندگی ہے، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ آج جمعہ ہے، پچھلے جمعے میں کئی لوگ تھے جو آج نہیں ہیں، 2-3 واقعات تو میرے سامنے ہیں۔ ہمارے ساتھی تھے بھائی حنیف صاحب، جمعہ ہمارے ساتھ پڑھا انہوں نے، لیکن ہفتے کی صبح کو نماز فجر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئے۔ یہ عمر چیمہ صاحب، حافظ عمر چیمہ صاحب اٹلی سے آئے، کسی نے خوشیوں کے ساتھ شادی کا انتظام، لیکن ولیمہ نصیب نہیں ہوا۔ اخبارات کے اندر آپ نے پڑھا ہے، گھنٹہ گھر کے پاس ایک ہمارے ملنے والے ہیں ملک صاحب ہیں، وہ بتانے لگے ہمارے بالکل سامنے ایک رہائش ہے، وہاں ایک بیٹی UK سے ڈاکٹر بن کر آئی ہے، انگلینڈ سے ڈاکٹر بن کر آئی ہے۔ خیال یہ تھا کہ میں پاکستان میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں گی، مریضوں کی خدمت کر سکوں گی، لیکن کیا پتہ ہے کہ یہ صرف پڑھنا ہی نصیب ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرنا یا علاج کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہاں آئی اور کوئی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئی، چند ہی دنوں کے اندر کل پرسوں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ زندگی جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جس کے بارے میں ہم ہر قسم کی کوشش اور ہر قسم کی محنت اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ ہمارے سامنے اس کو کہتے ہیں ظاہری زندگی۔ اور وہ ایک زندگی، حقیقی زندگی جب آنکھ بند ہوگی تو پھر وہ حقیقی زندگی شروع ہو جائے گی، جس کو اعمال کی زندگی کہا جاتا ہے اور جس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ رمضان ہمیں یاد دلانے کے لیے آتا ہے، مسلمان تیری زندگی یہ صرف ظاہری زندگی نہیں ہے، اس کے بعد یہ زندگی پتہ نہیں یہ چراغ کب ختم ہو جائے۔ کتنے ہیں
ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے دوست احباب، ہمارے ملنے والے اور ہمارے ساتھی اور ہمارے کلاس فیلو، اور وہ جن کے سامنے دو زانو ہو کر ہم بیٹھتے تھے اور وہ ہمیں سبق پڑھاتے تھے، کتنے ہمارے محسن ہیں جو ہم سے پردہ پا چکے ہیں، اور آج ہم ہیں اور ایک دن آئے گا ہم بھی نہیں رہیں گے۔ اس دھوکے والی زندگی سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، اور رمضان المبارک ہمیں یاد دلانی کرانے کے لیے آتا ہے کہ اے بندہ مومن، اپنی زندگی کو دیکھ اور محاسبہ کر، ایسے اعمال کر لے جو مرنے کے بعد تمہیں کام آئیں گے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اس سلسلے کے اندر بہت بہترین نشاندہی کرتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اس سلسلے کے اندر بندے کو بہت ساری خبریں دیتا ہے۔ نمازوں کا اہتمام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، مساجد کے اندر رونق جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، سحری اور افطاری کی نورانیت کو بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جب سحری اٹھتا ہے، مائیں بہنیں گھر والے جب روٹی کو تیار کر کے اور کہتے ہیں کہ سحری کا وقت ہے اور تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اب اٹھو اور کھانے کو کھا لو، کیا پیارا وقت ہوتا ہے اور کیا نورانی وقت ہوتا ہے۔ آدمی جلدی سے وضو کرتا ہے اور یہ کہتا ہے چلو 2 رکعت نماز میں پڑھ لوں، نماز تہجد جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اور یہ کہتا ہے اے میرے اللہ، تیرے نام کے ساتھ میں کھا رہا ہوں، اور تیرا حکم ہے سارا دن نہیں کھانا، اس کے بعد سارا دن نہیں کھاؤں گا۔ اور پھر جب سورج غروب ہوگا اور افطاری کا سلسلہ ہوگا، گھر والوں نے انتظام افطاری کا کیا ہوگا، اور پھر میں تیرا نام لوں گا بسم اللہ، تو جو میرے پاس میسر ہوگا میں اس کے ساتھ اپنے روزے کی انتہا کروں گا اور افطاری کروں گا اور اپنے روزے کی تکمیل کروں گا۔ کتنا پیارا وقت ہے سحری کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، یہ برکت والی چیز ہے۔ آدمی راتیں چھوٹی ہوں تو یہ نہیں ہے کہ رات لیٹ تک جاگتا رہے اور پھر اس کے بعد کھا کر سو جائے۔ نماز فجر کا خیال، چلو جی میں نے روزہ ابھی سے کر لیا اور نماز فجر بھی گئی اور سحری کی برکت بھی گئی، نہیں۔ سحری کے لیے اٹھو، رات جلدی سو جاؤ اور سحری کے لیے اٹھو، اور برکت والا کھانا جو سحری کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس کو تناول فرماؤ اور سحری کرو، اور پھر اس کے بعد نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جو آپ نے آرام کرنا ہے یا جو معاملات ہیں ان کو کرو۔ دیکھو زہری جو حالات اور معاملات ہوتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں اپنی تیاری کی ہوتی ہے۔ سیزن آ رہا ہے سردیوں کا، سیزن آ رہا ہے گرمیوں کا، سیزن آ رہا ہے فلاں کا، ہم اپنے اپنے کام کاج کے لحاظ سے اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ اور میرے بھائی آخرت کا سیزن آ رہا ہے، رمضان المبارک یہ آخرت کا سیزن ہے۔ صرف روزے پر اور صرف نماز پر اور صرف زکوٰۃ پر ہم نے اکتفا نہیں کرنا، بلکہ روزے سے بڑھ کر، نماز فرائض سے بڑھ کر، بلکہ زکوٰۃ سے بڑھ کر ہم نے اور چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور چیزوں کے اندر بھی غور اور فکر کرنی ہے۔ کتنے بیچارے ہوں گے جو رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ان کے لیے پریشانی ہے کہ ہمارے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کس طرح ہوگا۔ اللہ نے توفیق دی، اس کے بارے میں غور اور فکر کرو، اپنے عزیزوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، اڑوس اور پڑوس والوں کے اندر، اپنے دوست اور احباب کے اندر، اپنے متحدوں کے اندر غور اور فکر کرو کن کے لیے سحری کا انتظام نہیں اور ان کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے اس کو نمائش نہ بناؤ گھر کے دروازے پر ایک جھمگٹا سا لگا ہوا ہو، سہولت کے ساتھ، باعزت طریقے کے ساتھ غریب کے دروازے پر اس کے لیے سحری کا اور اس کے لیے افطاری کا انتظام پہنچا دو۔ یہ بڑے درجے کی بات ہے اور بڑے رتبے کی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ خدمت لے لے تو یہ خدمت بڑی خدمت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کی آمد کے ساتھ ذرا سا اپنے کو منظم کرنا ہوگا۔ ہم نے سحری سے لے کر رات سونے تک اپنا وقت کس طرح اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ جماعت کے بارے میں کوتاہی ہے تو جماعت کا اہتمام ہمیں پتہ ہونا چاہیے، محلے کی فلاں مسجد کے اندر فلاں نماز کا وقت یہ ہے،
مارکیٹ کی فلاں مسجد کے اندر فلاں نماز کا وقت یہ ہے، اپنے آپ کو یعنی دکان والے حضرات تقسیم کرو کہ تم فلاں مسجد میں چلا جانا، میں فلاں مسجد میں چلا جاؤں گا، تاکہ جو کوتاہی غیر رمضان کے اندر جماعت کے سلسلے کے اندر تھی، رمضان کے اندر ہم نے اس کی کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ حضرات علماء کرام کے لیے بھی یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر کچھ سلسلہ تذکرہ، وعد و نصیحت کا، کسی نماز کے اوپر کوئی تذکرہ ہونا چاہیے اور مختصر ہونا چاہیے، لوگوں کے وقت کا خیال کرتے ہوئے ہونا چاہیے، اور ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تھوڑا سا وقت، یہ یاد دہانی، اللہ کا حکم ہے کہ یاد دہانی کراؤ، اس لیے کہ یہ یاد دہانی ایمان والوں کے لیے فائدہ پہنچانے والی ہے اور نفع پہنچانے والی ہے۔ اپنے اوقات کو نماز کے سلسلے کے اندر، اپنے اوقات کو قرآن مجید کے سلسلے کے اندر، اپنے اوقات کو ذکر و اذکار کے سلسلے کے اندر، اپنے اوقات کو صدقہ اور خیرات کے سلسلے کے اندر تقسیم کر لیں۔ آخری جو بات جس کی طرف ہمارا دھیان اور خیال کم جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں رمضان آ گیا ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ میرے بھائی، رمضان آ گیا ہم نے فلاں کاموں سے اپنے کو بچانا ہے۔ بہت گناہ والی باتیں ہیں جس کی طرف ہمارا دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے اوقات رمضان کا مہینہ، اس کے شب و روز بیکار نہ چلے جائیں، ضائع نہ چلے جائیں۔ ہم ان کے اندر اپنا محاسبہ کریں گے۔ اگر زیادہ عبادات نفلی اس کے لیے آپ یعنی اگر اس کے لیے آپ نہیں کر سکے تو یہ تو کر سکیں گے، اپنے آپ کو گناہ والی باتوں سے بچا لیں۔ رمضان المبارک کے اندر جو باتیں گناہ والی ہیں، ان میں غیبت ہے، جھگڑا ہے، ان میں بد نظری ہے، اس میں کسی کے ساتھ جو ہے الجھنا ہے، یہ چیزیں جھوٹ بولنا ہے اور بدعہدی کرنا ہے، تو رمضان المبارک کے اندر یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے کو گناہوں سے بھی بچائیں گے، اچھے اعمال بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے بھی اپنے کو بچائیں گے۔ اللہ خیریت کے ساتھ، اللہ صحت کے ساتھ، اللہ یہ نورانی مہینہ یہ نورانیت کے ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی گزارنے کی توفیق دے دے۔ روزے بھی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو، اور ذکر و اذکار بھی ہو، اور صدقہ اور خیرات بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ رمضان خیریت والا ہمیں بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو، بچوں کو، عزیز و اقربا کو جہاں بھی ہیں، اللہ خیریت والا رمضان نصیب فرما دے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، بچے، جوان، بزرگ جہاں بھی ہیں، جس تکلیف کے اندر ہیں، اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ فوت شدگان بھائی حنیف صاحب اور دیگر ہمارے دوست احباب، والدین، بہن بھائی، اللہ مغفرت فرمائے۔ خوشیوں کے ساتھ اور انوار و برکات کے حصول کے ساتھ
مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خیریت والا رمضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جمعے کی حاضری اے اللہ ہماری قبول فرما، ہماری کمیاں اور کوتاہیاں اے اللہ درگزر فرما۔ رمضان کی آمد ہے، خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ اے اللہ رمضان سارا نصیب فرما دے۔ والدین، بہن بھائی جو فوت ہوئے، دوست احباب، بھائی حنیف صاحب اے اللہ مغفرت فرما۔ جتنے مریض ہیں اللہ صحت کاملہ نصیب فرما، ہر وبا سے اور بیماری سے اے اللہ بچا لیجیے۔ ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں، بہن بھائی بچے ان کے اے اللہ ان کو ساری خوشیاں وہاں نصیب فرمانا، ہر پریشانی سے اے اللہ ان کو بچا لینا۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ خیریت والا رمضان نصیب فرمانا۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا